السلام علیکم دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ کچھ نال لے کے آیا جو اللہ نے قسمت جس نو رکھ دیتی ہے سن صلاحیتاں وہ لے کے آیا ہے، سمجھ آئی؟ یہی وجہ ہے کہ ابو لاگ ساری عمر سر ماردا رہا، وہ کہندا ہے تے وہی پتری ہے جس دی مبارکبادی سے میں اپنی لونڈی نو آزاد کیتا سی۔ ہیں یہ اج کتھے آ گیا؟ سانو کہندا ہے کہ اے بتاں دی پوجا کیوں کردے ہو، این کیوں کردے ہو؟ اے ساڈے گھر غریب بچہ سردار، پیسہ میرے کول، کعبے دا متولی میں، سجادہ نشین میں، ہے جی اختیار والا میں، اگے میں چڑھ کے بہنا، گدی میرے تلے ڈلنی، ابو طالب تو بعد، ابو عبد المطلب تو بعد، تے اے کتھے پتریا تھلے پتیجا، ایک لفظ دسیا نہیں؟ نصیر الدین دیا گلاں تانوں یاد رکھ، اے بندہ کوئی بڑا ذہین اور اندر دا صاف بندہ ہوئے تو میری گفتگو سندا ہے، اندر دا پلیت کدے میری گفتگو نہیں سن سکتا۔ جس دا اندر پلیت ہے وہ گل نہیں سن سکتا میری، پاویں کوئی ہوئے، پیر ہوئے کہ مولوی ہوئے کہ کوئی بلاوی ہوئے، جس دا اندر پلیت ہے، اندر اس دا گند بڑھیا ہے، حسد، بغض، بخیلی، حرص دنیا، لالچ، پیسے دا پتر ہے سینو، انہوں کی لگے علم کی چیز ہے، انہوں کی پتہ ہے نصیر الدین کون ہے۔ اے میرے مرید تے نہیں سارے بیٹھے، اسٹیج تے بیٹھے، پتہ نہیں کسی جگہ دے کوئی کتھے دا مرید ہے، کوئی کتھے دا مرید ہے، کوئی مرید ہی کوئی نہیں، لیکن میری گلاں عقل وچ پیندیاں پیاں تے لوگ میرے سن رہے ہیں۔ میں کوئی نہ کہ منت تے نہیں کی تھی، تو بہ جا، تو بزرگ دا حوالہ بھی دے تے چاخ کو لے، بول نہ سکے تے کون تیری گل منے گا؟ ہیں جی تو میں کیا عرض کر رہا کہ او چیز جس دا اندر صاف ہے او بندہ گل سنتا ہے کہ گل ٹھیک ہے جی، تے اندر دا باطن دی صفائی ضروری ہے، تے صفات جتھے ہو سن وہ کہندے نے جناب ساڈے ایک وکھرا ہے، ایک وکھرا آیا ہے، کیوں وکھرا آیا ہے؟ اس نے وکھرا بنا کے بھیجا ہے، تے تسی کہندے ہو کہ وکھرا نہیں، او وکھرا کرے گا اور کر رہے ہے، اکھیاں نہیں تو اڈیاں انے ہو۔ جیڑا اجڑ وچوں بکری بکرا نکل ونجے، جیڑا سواد اعظم نو چھوڑ دے وے اس نو شیر پہ جاندا ہے، یاد رکھو۔ ایک بکرا اے حضور دی امت سواد اعظم میں چل رہی ہے نا، سی اہل سنت والجماعت یہ سواد اعظم ہے، تے اس تو جڑا باہر نکل گیا، اے باہر بیٹھے نے، کوئی کیڑا مذہب کو کیڑا آئیے لے آئیے ذرا اللہ رسول کی باتیں ہو جائیں، اے بیٹھے سرے ہوتے، کدے کوئی کون پہ چھکنا ہے، کدے کون پہ چھکنا ہے، اور خدا دا واسطہ نے اے سواد اعظم دا جڑا ہے بڑا اجڑ ہے نا، اس وچ باہر نہ نکلے، لٹ کھڑسی نے کوئی تے ایک او شیر ہوندا ہے، او شیر ہوندا ہے جس لے اس نو جیڑا شکار پسند ہوئے نا او اجڑے وچوں ہنج کڈ لیندا ہے، نظر رکھ کے او اجڑ چوں باہر کڈ لیندا ہے۔ تے میں جتھے گل کر رہا کہ تو کہویں کہ جناب سارے وچ شامل ہے، اس دے وچ کی فرق ہے؟ بہت بڑا اجڑ ہے، او منفرد اگر شیر جانور نو کھانے واسطے اجڑ چوں کڈ کے حملہ کر کے اپنی غذا بنا سکتا ہے، تے مالک کسی نو امتیاز بخشنے واسطے اس مخلوق دے اجڑ چوں کڈ کے تے عزت نہیں دے سکتا۔
समझ आई? ਉਹ ਹੰਝ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੱਕੋ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਇਸਾਂ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਤੇ ਕਿੰਜ ਇਸਾਂ ਤਾਰਨਾ ਤੁਸਾਂ ਡੋਬਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬਿਆ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਾਰਿਆ ਆ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੁੱਬੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਿਹਾ समझ आई? ते मुहम्मद रसूल ते अल्लाह मुहम्मद नसब रसूल सिफत अल्लाह जामे सिफात जात सब तूते ए सिलसिला तो जाब त्रै चीज़ां त्रै चीज़ां ए अंगलियां ते मेरी नजर पई तुहाडी पैंदी है हर अंगली दा बंद भी त्रै न हर अंगली दे बंद भी त्रै ने त्रै ही चीज़ां ने मुहम्मद रसूल ते अल्लाह ए तुहाडी अंगलियां विच लिखिआ है जिसले हाथ चुकते हो ना ते अंगलियां ते नजर रखा करो ए त्रै गड्डां ने निशान ने रखा करो है जेड़े आंदे ना दुआ मंगने वेले बस अल्लाह को मंगो ठीक है लेकिन पहली पौड़ी मुहम्मद है आप दी मोहर है और इस गल मेरी गल उत्ते रसूलुल्लाह दी मोहर है हाथ चाहो मंगो अल्लाह को लेकिन पहले मुहम्मद जिस तरह मोहर च लिखा है मोहर शरीफ है जी मुहम्मद फिर रसूल फिर अल्लाह ए त्रै बंद तक अपनी हाथ चाहो तको है ना त्रै बंद अल्लाह चार भी रख सकता सी अल्लाह नू किसी क्या त्रै रख फरमाया ना ये मोहर है रसूलुल्लाह दी मोहर आएगी मैं त्रै बंद हर इंसान च रखे जेड़े नहीं मनदे जेड़े रसूलुल्लाह नू नहीं नाल शामिल करने उन्हां दे भी त्रै बंद और अल्लाह ने इस मसले नू ने त्रै बंदा विच बंद कीता है ये बरेलवी और देवबंद का मसला नहीं ये भावें कोई बरेली दा होवे भावें देव बंद हर शह बंद होंदी है इत्थे केड़ा बंद है कोई द्यो बंद है द्यो 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 बंद है ये जिसले द्यो निकलिया हले तो बंद है ना ते जिस वेले इसका टकना खुलिया ते फिर जो द्यो हशर कर सी यार लुत्फ तो उठाओ मजा तो चाहो गालियां ये जिसले टकड़ा लथा बंद है ना हाले तो द्यो बंद ये जिसले निकलिया तो फिर द्यो का जड़ा काम है मैडी कोई रिश्ता नहीं बरेली वाले नाल मैं बरेली वाले नहीं अज कल जेडे बरेलवी ने कोल मैं तंग भी होना सारिया गल्लां नाल इत्तेफाक नहीं मेरा लेकिन लफज तक वो लाली शान बरेली इस विच के वे रेली उथे द्यो बंद है इत्थे रेली है पिछे रेलियां निकलियां ना कोई रेले निकले कोई रेली नामूसे मुस्तफा ने मसले कि हुजूर दी बेइज्जती की थी कि रेली निकल आई ए किथू चली गए ए रेली चली गए बरेली तू ए समझ के लफज पे दस रहे यार कोई आमद रजा दी खुशामद नहीं मैनू ए बरेली तू रेली चली कि नामूसे मुस्तफा दी जिथे मसला सी रेली चलसी बरेली दा लफ्ज दस रहा है कि रेली चलाना बरेलवियां दा काम है सारे हजरात चस्का लासा वाले नमाज का टाइम है नमाज पढ़ के ना फिर गल बात इत्थे बैठ सब बना लो इत्थे जेदी तेरे दर मुंह खड्डे ते आ गया पर तू पिछट
میں سیٹ کر سکتا تساں پتہ ہے پیڑ جمیا ہوئے تے پٹیا ونجے تے پھر نہیں جمنا، لیکن پھر تک وہ جمیا ہے کیوں کہ اے پیڑ اللہ واسطے پٹیا، اساں اللہ دی بارگاہ چ حاضری دیتی، نماز پڑھی، گولڈا شریف خان بادہ غوث الورا سید نصیر الدین شاہ صاحب نصیر۔ تو میں عرض کر رہا کہ یہ بریلی کی ریلی ہو تو اس کی بھی ایک صفت ہے، یہ کوئی ذات نہیں ہے۔ بریلی سے ہم کیوں تعلق رکھتے ہیں کہ اس سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے، خوشبو ایک صفت ہے، ذات نہیں ہے، سمجھ آئی؟ تو جو لوگ خوشبو سونگنا چاہتے ہیں، عشق حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ثابت یہ ہوا کہ جہاں جس کو جو چیز ملے وہ اس سے حاصل کرنے جائے، ذات اور ٹھوس چیز کو سامنے نہ رکھو۔ جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، جو صفت تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کے حوالے سے اس آدمی کو دیکھو۔ یہیں سے بت پرستی شروع ہوتی ہے کہ ہندو پوچھتا ہے بت کو، بت میں کیا صفت ہے؟ کوئی صفت نہیں کی، دسو ماں ایک صفت دسو بت نہیں، کوئی صفت ہے؟ بولتا ہے، علم ہے، تکدا ہے، کوئی چیز پکڑدا ہے، کوئی سانو سمجھاندا ہے، کچھ بھی نہیں۔ کون مون بیٹھا ہے، سا نہیں کہہ سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، جامد و ساکت، کوئی صفت نہیں۔ تسی اس قوم نو بھی تکو کہ پورا ہندوستان چلا رہی ہے، ایک ارب توتے، لیکن چوک کے سگے رہی ہے، کس کو رہی ہے، اپنے ہتھاں کو بنائے ہے، بے جان ساکت اور جامد چیز کے سامنے سجدہ ریز ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مانگ رہی ہے کہ ہمیں تو رزق دے، ہمیں بارش دے، ہمیں بیٹا دے، ہمیں فلاں چیز دے۔ تو دیکھو سربراہی پورے ملک کی 1 ارب سے زیادہ، 100 کروڑ سے اوپر انسانوں پر حکومت کر رہی ہے ہندوستان کی حکومت، سربراہ، وزیر اعظم، لیکن عقیدہ کیا ہے؟ بالکل بے وقوفوں جیسا۔ جو صحیح انسان، فون بند کرو، فون بند کرو، تو کیا ہے عقیدہ؟ کیا ہے کہ یہ ہمیں دے گا، بت ہمیں دے گا، یہ حاجت روائی کرے گا، مشکل کشائی کرے گا، عقیدہ اس کا ہے۔ تو اس کو تعلیم حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ اتنی تعلیم، انگریزی بولنے سے کیا فائدہ ہوا؟ انگریزی لکھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ انگریزی تو بندے کو اوپر نہیں لے جا سکتی، انسان بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا نے تجھے اور مجھے جو تعلیم دی، اسی لیے میرا آقا اور تیرا آقا محسن انسانیت ہے کہ جس نے جامد اور ساکت بتوں سے مانگنے سے منع کیا، ان کے آگے جھکنے سے منع کیا، ایک حی قیوم ذات جو سب کو پالنے والی ہے، سب کو پیدا کرنے والی ہے، جو نظر نہیں آتی لیکن سب کچھ۔ یہ ہوا کو کون چلا رہا ہے؟ یہ خیمہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ خیمہ کیوں جھوم رہا ہے؟ یہ خیمہ کیوں جھوم رہا ہے؟ اس کے دستے کرم یہ اس کو جھلا رہا ہے، سبا کا دستے کرم۔ اور سبا کو کس نے چلایا ہے؟ ہوا کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ جاؤ امریکہ سے کہو ہوا پیدا کر دے۔ اپنے پیٹ کی ہوا بھی انسان خود پیدا نہیں کر سکتا، ہو جاتی ہے۔ باہر کی ہوا کس طرح پیدا کرے گا؟ اپنے پیٹ کی ہوا نہیں پیدا کر سکتا۔ بعض دفعہ نکالنے پر قادر نہیں، بعض دفعہ نکل جانے سے روکنے پر قادر نہیں۔ انسان بے بس کتنا ہے؟ ہوا اندر ٹڈے ڈکی ہوئے تے کدھر زور لانا ہے تے نہیں نکلنی، تے کدھر کخ نہیں کرنا آپ نکل بھی نہیں، تے بندہ بے بس ہونا ہے۔ یا اللہ کتنا میں مجبور ہاں، مجبور تو ایڈا ہے تے مختار تے ایڈے دعوے،
میں پورے ملک انج کر دے سا تے انج کر دے سا تے تو کدے غور کریں اپنے جس نے بسترے تے لیٹنا ہے تے جس نے تڑفنا ہے اگے پیچھے ہیں جی پاویں تو ملک دے وڈے تو وڈے عہدے تے فائز ہے چاہے جتنی بھی تیری تعلیم ہے پی ایچ ڈی ہے جو بلا بھی ہے تو ہر شعبہ ہر آدمی جاگیردار وڈیرا سوچے ہر طبقہ سوچے کہ میری اوقات کیا ہے یہ پھوکا نال چلنے پہ ہیں پھوک اندر آندی ویندی ہے تے ساہ لیندے ہیں ٹرنے پھرنے یہ پھوک پھوکن دیا بھی قسم ہیں کہ نہیں بولو بولو جسم دے وچ پھوک چل رہی آنے اے ساڈی جو پھوکاں چ فرق ہے بڑا پھوکاں چ بڑا فرق ہے بندیاں چ فرق نہیں بشر سارے بشراں چ فرق نہیں میں پھوکاں دا فرق دسدا اے پھوک سا آ رہا ہے کہ نہیں سا ڈک دے بندہ مر گیا جی اندر رہ گیا تاں بھی مر گیا جی باہر رہ گیا تاں بھی مر گیا ساتھی فرمایا اے انسان تو ہر ساہ وچ آنے جانے وچ مالک دا شکر ادا کر کہ اندر جاوی تے پھر باہر کٹ دے جے تے او باہر نکلنا تیری زندگی دا سبب ہے تے باہر رہ جاوے تے اندر مڑ کے نہ آوے پھر بھی تیری موت اس دا شکر ادا کر وہ موڑ کے تیرے پھر اندر لے آندا ہے ہر ساتھ اس دا شکریہ کرو ڈنگراں کے پتہ شکریہ ادا کرنا مجھیاں کہتے تکے نے شکریہ ادا کرنا ڈنگراں کے پتہ ہے ونڈا کھاؤ کھرلی چ منہ مارو تے انسان دا کام ہے تے سا او ایسا اندر ہے پیٹ وچ جس ویلے گڑبڑ مچ ونجے او ہی ہوا ہے لیکن ایسا جڑا چل رہا ہے جڑا ذکر الہی وچ او سا اذ ہما فی الغار ہے جس ویلے دو غار ہے ایک کملی والا تے ایک صدیق اکبر نبی دا بھی سا چل رہا ہے ادھر نبی دا نبوت دا چل رہا ہے ادھر صدیقیت دا چل رہا ہے سا دو لیکن کتنے پاک صاف صاف تو انسان صاف غور کر کہ نبیاں اور صدیقاں دا سا تو کہندا ہے جناب کہ تو جڑے مثال دے دے او تے پیٹ دے وچ گندگی ہوندی تے اس نال گند مچ جاندا تے او جڑا ہوا ہوندی ہے او بدبودار ہو جاندی ہے تے نبی وچ کیا ہے جی گل نہیں سی او بے وقوف حدیثاں پھرول کے ویکھ حضور دی شان سبحان اللہ عورتاں دی حضور دی خادمہ فرماندیاں کہ آپ پیشاب فرما کے آئے فارغ ہو کے آئے تے میں اتھے گئی ہاں تے اللہ دی قسم ہے کستوری تو زیادہ خوشبو پہ اتھوں آندی کستوری تو زیادہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تو آپ قضاء حاجت واسطے گئے ہو تو میں تو اتھے گئی ہاں تک کے آئی ہیں تو اتھے تک کستوری دی خوشبو ہے ہوں تک آپ جڑا جواب دیتا آپ فرمایا کوئی گل وے کہ اساں دے جڑے جسمن نا نبیاں دے یہ گل سنو بہت اچھی گل ہے حضور فرمایا نبیاں دا جڑا جسم ہے اے جنت وچ جڑیاں روحاں نا نیک لوگاں دیاں ساڈے جسماں دی بڑھوتڑی انج ہوندی ہے جس طرح جنت دیاں روحاں نشو و نما پاندیاں ساڈے جسماں دا یہ مقام ہے تہاڈیاں روحاں پیچھے رہدیاں ساڈیاں جسماں دیاں لطافتاں تہاڈیاں روحاں کولوں زیادہ سمجھ آئی تے تو اپنے آپ تے قیاس رسول اللہ نو نہ کر او ہوا گند نال تعلق ہو گیا بدبودار ہو گئی او غذا جڑی راتی تو روٹی کھانا ہے صاف ستھری تے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے تیرے نال اس دی صحبت ایک رات دی ہوئی ہے اس دا حشر نشر فضری تو تک ان کی ہوندا ہے اے انسان تو کتنا گندا ہے تے جس تو آنا ہے تیرے جے اس نال بھی او غذا اس دے معدے وچ جاندی ہے
لیکن صبح وہ خوشبو بنا کے کٹتا ہے، اس دے پیٹ وچ آندی ہے جس ویلے تے خوشبو بن کے آندی ہے، کیونکہ اندر ہی مہک ہے جی۔ وہ ہے عین نور، ان کا سب گھرانہ نور کا عین نور ہے۔ رسول اللہ دے نبیاں دے پیٹ وچ اندر وچ بدبو دا نام ہی نہیں، سب عطر آباد ہے، عطر آباد۔ اے مختلف آباد ہوندے نے جی، الہ آباد، ہارون آباد، رسول اللہ دا تے نبیاں دا اندر پیٹ کیا ہے؟ عطر آباد ہے، عطر سے عطر آباد ہے، معطر ہے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ تو میں صفات کے حوالے سے تو کہیں جاؤ تو صفات کے حوالے سے انسان کو دیکھو، چاہے کسی عالم سے ملو، عالم کی عزت کیوں آپ کرتے ہیں کہ وہ علم دین جانتا ہے، فتویٰ دیتا ہے، اس تعریف کی وجہ سے اس کو آپ جانتے ہیں، چاہے وہ کسی نسب کا ہو۔ پیر صاحب کسی نسب کے ہوں، اگر شیخ کامل ہے، ضروری سید ہونا ضروری نہیں ہے پیر کے لیے کہ وہ پیر سیدوں کے گھر ہی پیدا ہو۔ جو سید نہیں ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں۔ تو یہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی بات آئی، جو تم میں سے زیادہ متقی ہوگا، زیادہ صفات کا مالک ہوگا، جتنی تم میں خوبیاں ہوں گی، وہ اللہ کے نزدیک بھی مکرم ہوگا اور مخلوق کے نزدیک بھی۔ اب میں جو بات چلا رہا ہوں، بات سنیں کہ اکرمکم اور اتقاکم اس میں تفضیل ہے، یہاں عموم ہے، امت میں سے جو بھی اس کی زد میں آئے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک مخصوص ذات کے ساتھ یا خاندان کے ساتھ وابستہ رکھیں، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ بطور خاص شان نزول کے اعتبار سے ایک ایسی ذات پر بھی آیا ہے کہ جو نسب کے اعتبار سے قریشی تو ہے لیکن سید نہیں ہے۔ سادات جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، کسی بھی فرقے سے تعلق ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، تبلیغی جماعت ہو، کوئی بھی ہو، غور کرو، قرآن پر تو سب کا ایمان ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہاں بھی اتقا کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ اور آگ سے وہ بچے گا الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تاکہ وہ پاک ہو جائے، پاک ہو جائے۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، اس لیے مال خرچ نہیں کرتا کہ آج خرچ کرے گا تو کل اس کے بدلے کوئی اس پر بھی خرچ کرے گا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے صرف، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً اللہ اس پر راضی ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے، تفسیریں اٹھائیں، تمام مفسرین کو دیکھیں، یہ آیت کس کے بارے میں اتری؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اتری۔ اللہ نے بطور خاص ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس میں عموم کے ساتھ اتقاکم کہا، اور اس میں ایک فرد کو اتقا کہا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اتقا کون ہے؟ صدیق اکبر۔ پوچھ لیں، تفسیریں دیکھ لیں، اٹھا لیں، کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہے، لیکن مقام صدیق کا تعین کریں قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کہ اللہ نے جس کو کہا کہ صرف تقی نہیں کہا۔ دیکھیں حضرت امام نقی اور امام تقی، تقی پاک، تقی کا کیا معنی ہے؟
اہل بیت میں بھی اسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. مجھے معاذ اللہ کسی کی توہین مراد نہیں ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں اور قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ میرے لفظ رکھے ہوئے نہیں ہیں. بات مجھے کہنے دیجئے کھل کر کہ امام نقی اور امام تقی. تقی کا کیا معنی ہے؟ وہ نام تھا اور باقی وہ پاک تھے. اللہ نے ان کو اعمال صالحہ عطا فرمائے تھے. ہم میں سے کوئی شک نہیں ہے. متقی تھے لیکن تقی ہیں اور یہ اتقا ہے. سب سے زیادہ متقی, کئی تقیوں سے زیادہ متقی. اور وہ تقی نام رکھا گیا, ماں باپ نے رکھا. اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں صدیق اکبر کو متقی, اتقا کہہ رہا ہے, متقی نہیں اتقا. اچھا اب آپ بتائیں, میں بات ذات و صفات پر کر رہا ہوں, آپ بتائیں کہ صدیق اکبر جیسے تو ہزاروں قریشی وہاں پھر رہے تھے, کوئی صدیق اکبر کی خصوصیت تو نہیں تھی. لیکن کیا وجہ ہے اللہ نے ان کو اتقا کہا؟ سب سے زیادہ متقی, پاک منش, پاک چلن, پاک نہاد, پاک گفتار, پاک رفتار, پاک نظر, پاک نگاہ. یہ کیا چیزیں ہیں؟ کوئی ذات ہے, کوئی قبیلہ ہے, کوئی خاندان ہے؟ یہ جتنی چیزیں میں نے گنی ہیں, پاک نظر, پاک نہاد وغیرہ, سب صفات ہیں نا. تو مطلب ہے کہ صدیق اکبر کو نسب کی وجہ سے اللہ نے اتقا نہیں کہا, صفات کی وجہ سے. اور صفات صدیق اکبر میں کہاں سے آئیں؟ صفات کہاں سے آئیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ جتنے ٹکڑے ہیں آیت کے, یہ ساری صفات ہیں. نبوت صفت ہے کہ نہیں؟ بولو. اگر صفت نہ ہوتی, نسب ہوتا, تو ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا کہ نہیں؟ جتنے بیٹے ہیں سارے نبی ہوتے. جس طرح آج کل پیروں کے سارے بیٹے خود کو سجادہ نشین کہلواتے ہیں. سارے آنے نصیب تھے ہی جمے, اساں کو ریڑیاں لانیاں, اسی بھی سجادہ نشین, کارڈا تے لکھا ہے سجادہ نشین. سمجھ آئی؟ ایک کراچ جمنے نال سجادہ نشین بندہ نہیں ہونا. یہ تہاڈیاں پلاں نا, یہ اگر ہے تے تہاڈیاں سجادہ نشینیاں بڑے تھلے دیاں چیزاں نا, انہاں دی کوئی حیثیت نہیں. میں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کا قرآن کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں. اللہ نے نبی کو نبوت نسب کی وجہ سے نہیں دی. کیا حضور کے والد جو تھے وہ نبی تھے؟ دادا نبی تھے؟ اگر یہ دلیل غلط ہے تو پھر نبوت آپ کے باپ دادا کے حوالے سے جس طرح آپ کو سجادہ نشینی ملتی ہے, تو اسی طرح نبوت نبیوں کو وراثت میں کیوں نہیں ملی؟ صدیق اکبر کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمان اور محمد, ان کو صدیق کیوں نہیں کہا گیا اگر یہ وراثت ہوتی تو؟ فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو فاروق کیوں نہیں کہا گیا؟ عثمان غنی کی اولاد کو غنی کیوں نہیں کہا گیا؟ علی کی اولاد کو باب مدینۃ العلم کیوں نہیں کہا گیا کہ علی کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو وہ رسول اللہ کے علم کے شہر کا دروازہ ہے؟ پتہ ہے کہ ہر علی کی اولاد کا بچہ جو ہے وہ حضور کے شہر کا دروازہ نہیں ہے. تو جب یہ نہیں ہے تو پھر آپ بتائیں کہ کیا ہر ولی کا بیٹا ولی ہونا ضروری ہے؟ بولے, دے مجھے دلیل. بڑے بڑے نابغہ روزگار اور ذہین لوگ میرا خطاب سنیں گے.
اس کیمرے کے حوالے سے تو یہ نسب نہیں ہے، نہ سجادہ نشینی نسب ہے. اے اشتہار لا کے تے لوگاں چ اعلان کرا کے سجادہ نشین نہیں بننا بن سکتا. اے سجادہ نشینی دا اشتہار اتو لیندا ہے، آسمان تو لیندا ہے. جس نو اللہ آکھے تے جس نو قوم آکھے، جس نو عوام منے، جڑا صفات دا مظہر ہوئے، جڑا رسول اللہ دی تعلیم دے، جڑا دسے، جڑا حق تے باطل وچ فرق کر سکے، جڑا علم دے باریک تے باریک نقطیاں نو اے چلدے پانی دی طرح رواں کر دے. اے جس طرح تواڈے سامنے اے باغ نیلاب کھبے ہاتھ تے دریا بہ رہا ہے. سمجھ آئی؟ یہ وراثت نہیں ہے کہ جو بیٹا پیدا ہو، جتنے بیٹے پیدا ہو سارے سجادہ نشین ہیں، سارے پیر ہیں. بڑا فرق ہے. ادھر تک کیوں بندار میں کہ خطاب دسیا یا یہ خطاب میں بتایا تھا، اس میں جلدی جلدی بات کروں گا. پھر اور بات، انگلیاں ساریاں برابر ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں بھائی؟ ہاتھ برابر ہے، انہاں دونوں دا فاصلہ برابر ہے کہ نہیں؟ اتھو ٹرے برابر. یا اللہ ہے کہ انہوں نے قد برابر، اے سجا اے کھبا، اے سجا اے کھبا، قد برابر، حیت برابر، ساری دورو نظر والی چیزاں برابر. سجے دیاں لکیراں دا ہور مینا، کھبے دی لکیراں دا ہور مینا. انگلیاں پکڑن تے ایک ہاتھ پکڑے. ہاتھ آکھ سکتا ہے ہر انگل ہے چیچی نکی جی ہے، اس دا قد کے بچاری ایویں ایسے مقابلے چکے ایویں ٹوٹن جی ٹوٹن پتہ نہیں کوگی تو نکی ہونی اس دی کیا حیثیت ہے. لیکن یہ بھی آنی میں بھی شامل ہاں، میں بھی ہتھے وچ شامل ہاں. پتہ نہ کہ مصرف کے وے کوئی شے نہیں کہ صرف کہ دے سکول پیشاب آیا ہوئے تے ماں چانن کہ میں پیشاب موترے تے بھجنا استاد کو پوچھنا تے اے چیچی انگل چانن. اور گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بولو گل ٹھیک جی. ہوں ساری انگلیاں انہوں نے پہلے جڑے ہیں جی سارے برابر ہونا سا، ہمیں سب برابر ہیں. تو یہ آپ کا ہاتھ برابر نہیں ہے. پھر یہ دایاں ہے، یہ بایاں ہے. قد میں تو برابر ہیں لیکن عمل میں برابر نہیں. کھبے نال تسی استنجا کرنے ہو تے سجا ہاتھ کملی والے دی جالی تے لاندے ہو، چم دے ہو، قرآن شریف چک دے ہو، نماز پڑھ دے ہو. کھبے ہاتھ دی انگلی چاہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا سجے دی اے شرف اس نو حاصل ہے نا. تے پھر 5 انگلیاں اے پنجے تلے سر کیتا انہوں نے گریبان منہ پانیاں پہ اسنی اوقات ہی نہیں. تو اگے ہو، نفیس بات تو کر. اے اللہ ڈیوٹیز دی لائی ہے. اے وڈے قداں والے بھی گئے پیچھے، اے بھی گیا تے اے بھی گیا، جڑا آنا کچھ نہیں نے میں نے کول. اے سارے گئے. شہادت ایک دے گا، مطلب ہے کہ 4 پیچھے ہی بیٹھے تے شہادت ایک دے سکتا ہے، پورے 4 دا ثبوت ایک دے سکتا ہے کہ اے بھی ہے. میری گل سمجھو. اے 1 2 3 4 5 ہاتھ وچ 5 انگلیاں نا، جس ویلے اللہ دے سامنے جاندی ایک جاندا ہے. اور پچھلے گوڈے پندے ہوندے ہیں، سارے بڑے ہوندے ہیں وچ ہی. اے انگلی دسدی ہے اے میرے پیچھے 4 اور بھی ہے، نہیں مہربانی کری. اتھے کدے 4 نال انگلیاں 5 نال اشہد اللہ کدے کسی کیتا. ایک ہی کردا ہے، سرداری ایک نو ملتی ہے. ایویں ڈنڈ پائی رکھو، کوئی نہیں منتا. یہ بڑا ذہین دور ہے، سمجھدار دور ہے. سمجھ رہا ہے میری گل نو میں جو کچھ کہہ رہا؟ سمجھ آئی؟ تو کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے اگر نبی کا بیٹا نبی ہونا ضروری نہیں، تو کسی ولی کے گھر میں پیدا ہونے سے اس کا ولی ہونا ضروری نہیں.
آخر جی یہ علم لدنی پڑھے کتھوں علم لدنی پڑھے آنا وینا نہ اے کھ نہیں ہے جی. آخر جی آپ کی طبیعت بڑے خاموش رہنے کیوں جتھے گل کرنی نہیں اتنے تو ٹاں ٹاں کرنے اس نے تو گلا کرنے ہون کیوں نہیں بولنے وہ کچھ پڑھے ہو گئے تو تسی بولو نا ہے جی. تعلیم حاصل کیتی ہوئے تے بولو نا. اے تعلیم اللہ دے فضل نال محنت کیتیاں نے بول رہے ہیں تواڈے سامنے اور نویاں چیزاں نے جتنے بیٹھے میرے خطابات سن لو. سمجھ آئی؟ آخر جی مرید کرو کیوں جی سارے وہ جڑے سادے لوگ ہوندے جنہاں نوں پتہ نہیں ہوندا کہندے جی چلو جی جتھے بھی مرید ہو جاؤ سارے ایک ہی گل ہے. نا ایک گل نہیں. سمجھ آئی؟ ویخ کے ہاتھ دیو. میں تانا ہاتھ دینے دی کوئی حیثیت نہیں. دل دیو تے دل ایویں نہیں لے سکدا. دل صفتاں نال لیا جاندا ہے. اوئے یوسف تے زلیخا مری ائی نسب دی وجہ تو یا حسن دی وجہ تو؟ حسن نسب نہیں ہے حسن صفت ہے. اگر حسن نسب ہوتا تو یعقوب کے دوسرے 11 بیٹوں کو بھی ملتا. حسن وراثت ہوتا تو سارے بیٹوں کو ملتا. حسن صفت ہے جس طرح دوسری صفتیں ہیں. تو یہ ثابت کیا ہوا کہ یہ ساری کائنات مظہر صفات ہے مظاہر صفات ہے. جس کے پاس جتنی صفات ہیں اس کا نام اتنا ہی روشن ہوگا. یہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ تھا جو میں نے اپنے دلائل سے پیش کیا. اب میں کہتا ہوں کہ اتقاکم صدیق اکبر کے لیے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اور صدیق دیتا ہے مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو پاک کرے جی اپنا مقام بلند کرے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے. کسی کے سلے میں نہیں کہ آج میں ایسا مدد کی تھی کل لالچ رکھ کے مدد کر رہا میں نہیں. اس تو اگے شروع ہونی ودوہا. گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اے میں معاف کرنا اس وقت کرم ہو رہا ہے صدیق اکبر دا. آپ دی بڑی شان ہے تے میں آپ دی توجہ محسوس ہو رہی. میں اس جملے نو پیش کرنا چاہنا. اگے بھی آیا ودوہا اگے آیا ودوہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی. پیچھے صدیق اکبر دی جڑی سورت ہے کیڑی سورت ہے جی نام اس دا؟ سورہ اللیل. اللیل دا مکی کتھے؟ سورہ اللیل. قرآن پڑھے ہو بن کے جے اس قرآن تے ایمان ہے نے تے جے اس قرآن تے ایمان نے تے پڑھے ہو سمجھ کے نہیں تے کھل کے آخو اسانا ایمان نہیں. پڑھو تے پھر تکیو اللیل دے آخری مقدی کتھے وے وَلَسَوْفَ يَرْضَى. مضارع معروف دسی گا اور اس تو اگے ودوہا شروع ہوندی ہے. اتھے مخاطب کون ہے؟ کملی والا. اتھے وے تردا پیچھے یردا تے اگے تردا. مخاطب واحد مذکر مخاطب تردا. پیچھے اللیل دی آخری وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اس دے دو معنی یا ابو بکر تجھ سے اللہ راضی ہو جائے گا یا ابو بکر اللہ سے راضی ہو گیا. اتھے یردا ہے جی اگے ہی سورت نال. تے تساں پتہ ہے اے سورتاں تو میں نہیں رکھیاں. اساں نہیں کیڑی سورت ہے جے سورتاں رکھاں قرآن نہیں اساں نہیں یہ سورتاں نہیں. سورتوں کی ترتیب وہی ہے. وہی کے ذریعے سے رسول اللہ نے سورتوں کی ترتیب رکھی. یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ سارے. ایمان ہے
सूरतों की तरतीब अल्लाह ने वही से रखी जो रसूलुल्लाह को वही की। अल्लाह ने चाहा, मैं खास तौर पर चंद लोगों को मुतवज्जे करना चाहता हूं जिनको सिद्दीक़ अकबर की शान में अभी शक है, जो इनको गासिब कहते हैं कि इन्होंने गसब किया अहले बैत की चीजों को। है जी, गौर फरमाएं, आपका कुरान पर ईमान है, इस कुरान पर। मैं कुरान की नस पेश कर रहा हूं, हदीस नहीं पेश कर रहा हूं कि जिसमें एहतिमाल हो सुकम का, ज़ईफ होने का, नहीं, कुरान शरीफ। तो इस तरतीब के हवाले से अल्लाह ने कुरान में भी सिद्दीक़ अकबर और रसूलुल्लाह के नाम की सूरत को अलग नहीं रखा। सिद्दीक़ अकबर जहां खत्म हुआ, वला सौफा यर्दा खत्म हुआ, फसौफा तर्दा सामने आ गया। है जी, खैरुल्लका मिनल ऊला वला सौफा योती का रब्बो का फतरदा। पहली सूरत मुकनी गई, अगली सूरत शुरू हुई, इत्थे यरदा ते मुकी, अगली विच तरदा आ गई। पिछे सिद्दीक़ अकबर मुराद ते अगे कमली वाला मुराद। यरदा ते तरदा वेख्या ने। अल्लाह ने सूरतों को भी जोड़ कर रखा, सिर्फ गार का कुर्ब नहीं दिया, सिर्फ मजार का कुर्ब नहीं दिया, बल्कि कुरान मजीद में सूरतों को भी मिलाकर रखा। हजरात, बात यह है कि ये सिद्दीक़ अकबर का मकाम है। अत्का, सबसे ज्यादा मुत्तकी, कुरान से साबित है। तो उसके इस आयत में क्या फरमाया? अत्काकुम अक्रमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, जो सब में ज्यादा मुत्तकी है वो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम है। तो इस दोनों आयतों को मिलाए तो मकाम सिद्दीक़ सामने नहीं आया। मैं कोई अकीदत नहीं कर रहा हूं, मैं कोई सिर्फ इज़हार अकीदत नहीं कर रहा हूं, मैं कुरान की बयान शुदा मज़ामीन को पेश कर रहा हूं। अपनी तरफ से मैं कोई नहीं कर रहा हूं। सब लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इल्म वाले सुनेंगे, सुन रहे हैं, कोई मुझे खुशामद नहीं किसी की। मैं तो जो अल्लाह कह रहा है वो मैं कह रहा हूं। अकरमकुम, सबसे ज्यादा। आप बैठे हैं सारे, आप में से कह सकते हैं मुझे कि जनाब आप बड़े मुत्तकी हैं, ये आपका हुस्न ज़न है, क्योंकि मुझे अच्छा समझते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, तो मुझे आप अपने अकीदे से मुत्तकी कह रहे हैं। अल्लाह के नजदीक चाहे मैं कुछ भी ना हूं, मेरा सारा अमल नामा जो है, अमाल नामा काला हो, स्याह हो, आपको क्या पता? आप हुस्न ज़न से मुझे या किसी को मुत्तकी कह रहे हैं। तो जब अल्लाह किसी को मुत्तकी कह दे, और सिर्फ मुत्तकी नहीं बल्कि अत्काकुम, बल्कि अत्का, इसमें तफजील के सबसे ज्यादा मुत्तकी, तो अत्का का जब इतलाक हुआ तो उस वक्त सहाबा में साबित क्या हुआ कि सहाबा मुत्तकी थे और सिद्दीक़ अकबर अत्का थे। अगर सहाबा किराम 1,24,000 यानी कमो बेश उम्मती जितने थे सहाबा किराम, ये सारे मुत्तकी थे और सिद्दीक़ अकबर अत्का थे, उन सारे मुत्तकियों से ज्यादा मुत्तकी थे। और इसकी गवाही कौन दे रहा है? कमली वाला नहीं, कमली वाला भी देता तो हम अगर ना मानते तो काफिर थे, लेकिन ये तो अल्लाह दे रहा है जिसने कमली वाले को नबूवत दी है, जिसने कमली वाले को पैदा किया है, जिसने कमली वाले को इज्जत दी है। वो कह रहा है कि अत्का वसयुजन्नबुहल अत्कल्लज़ी योती मालहू यतज़क्का। अब सिद्दीक़ अकबर के मुत्तकी होने में और सबसे मुत्तकी होने में अगर वो किसी को शक अब
بھی ہے تو وہ یقین کر لے کہ وہ خود کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھے، کیونکہ قرآن کی اس آیت پر اسے ایمان نہیں ہے، اور قرآن کی جس آیت پر کسی کا ایمان نہ ہو، ایک لفظ پر، ایک نقطے پر، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ زندیق ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ مردود ہے۔ سمجھ آئی؟ اور اتقا اب دیکھیں کون ہیں، اہل بیت کون ہیں؟ یہ متقی ہیں، یہ متقی زادے ہیں، یہ اتقا جس نبی نے اس صدیق کو مقام تقویٰ پر پہنچایا، وہ اس جسم اطہر کے خون سے ظاہر ہوئے ہیں، اس پاک خون سے جس کے قرب نے صدیق اکبر کو عام حیثیت سے اٹھا کر اتقا بنا دیا۔ یہ اس جسم سے کے اندر گردش کرنے والے خون کا ظہور ہے، یہ اس کا وہ پاک خون ہے جو اتقا سے بھی اوپر مقام رکھتا ہے، جو اتقا سے بھی اوپر مقام رکھتا ہے، یہ اس کی اولاد ہے۔ کون اولاد؟ تو میں نہیں، میں جن کو کہہ رہا ہوں اہل بیت میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ امام حسن، سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سید امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام حسن مثنی، نفس زکیہ، ابراہیم، یہ جو سلسلہ حسنی والحسینی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مقام تقویٰ پر فائز تھے۔ ایک بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وقت دیر ہو رہی ہے تو میں ایک آپ کو سنانے آیا ہوں۔ یہ ایک خاص بات جو امام زین العابدین کے حوالے سے، تقویٰ اور طہارت کے حوالے سے، کہ انہوں نے نسب پر فخر نہیں کیا کہ ہم کون ہیں، اپنی صفات۔ کربلا کیا ہے؟ ساری کربلا صفات کا ظہور ہے، ساری کربلا صفات کا ظہور ہے، ساری حسنیت صفات کا ظہور ہے۔ اتنی غنا، اتنی استغنا کہ جس ملک کی ہوس کی جا رہی تھی، انہوں نے کہا یہ تو میری ٹھوکروں میں ہے، جاؤ لے جاؤ۔ یہ بھی ایک صفت ہے، یہ ایک صفت ہے، شان ہے، ایک عمل ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام زین العابدین؟ فرماتے ہیں یا ایھا الناس احبونا حب الاسلام، اے لوگو اساں نال اسلام نے دائرے چ رہ کے محبت کریا کرو۔ سید الساجدین، سنو، سید الساجدین، تیرے میرے سید ہونے تو پھر بھی شک ہو سکتا ہے وہاں کہ نہیں، لیکن زین العابدین دے سید ہونے کوئی شک نہیں ہے۔ تیرا اس دے نال نسب جڑے تے تینوں لوگ ہاتھ چومدا ہے کوئی، تے او سیداں دا سردار کے کہہ رہا ہے احبونا حب الاسلام، اسلام دے دائرے ساڈے نال محبت کریا کرو۔ فما برہا بنا حبکم حتی صار علینا عارا، اے لگاتار تسانی محبت اے جی نہ ہو ونجے کہ کر کر کے کل اے محبت اساں واسطے شرمندگی بن ونجے، اسی کسی منہ دسنے جوگے نہ ہوا۔ وفی روایت حتی بغضتمونا الی الناس، اتنی محبت نہ کرو کہ لوگ اساں پیڑا سمجھو لگ پہ ہونا۔ گل سمجھی نے کہ اہل بیت سے اتنی محبت، یار یہ حد میں بڑھتے ہو، یہ کیا تم کر رہے ہو، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ایسی محبت نہ فرمایا امام زین العابدین نے، ہم سے ایسی محبت نہ کرو کہ لوگ ہمیں محبت کرنے کے بجائے ہم سے نفرت کرنے لگے۔ اس دور میں دیکھیں یہ جو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں جو آج اہل بیت کے خلاف بول رہی ہیں، ان کو اس بات پر آمادہ کس نے کیا؟ ہماری محبت بے جان ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ فرمایا
وَذَكَرُوا أَنَّهُ احْتَرَقَ الْبَيْتُ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي اتقاکم کا معنی میں کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ایک باری تے کرے چ اگ لگ گئی, اگ لگ گئی, آپ نماز پڑھنے رہے ہے جی. فلما انصرفا قالوا له, جس لئے آپ نماز سلام پھیریا نا تے لوگاں عرض کی تھی حضور سارا کار سڑ گیا ہے تے آپ اگ لگی تے تساں پتہ نہیں لگا. فقالا ان اشتغلت عن هذه النار بالنار الاخرى, فرمایا چلیو تسی آنے ہو کرے چ اگ لگی ہے, ماں آواز آنی ہے اگ لگنے نہیں, پر ماں نماز وچ کھلوتے ہو جہنم نہیں اگ اگلی اگ نہ ڈر لگ گیا, میں ادھر متوجہ ہو گیا. کار سارا سڑنا ہے تے پیا سڑے کدھر اگلی اگ نہ ماں ساڑے. امام زین العابدین فرمایا میرا خیال اگے چلا گیا کہ میں اس اگی نہیں پرواہ نہیں کی تھی. وکان اذا توضا یصفر لونہ, جس ویلے آپ وضو کرنے تے آپ نہ چہرہ مبارک رنگ زرد ہو بننا ہے ڈر نال. وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ارْتَعَدَ مِنَ الْفَرَقِ, جس وقت نماز کی طرف اٹھتے تھے امام زین العابدین تو آپ کانپتے تھے گھبراہٹ کی وجہ سے کہ میں کیا کرو لگا. فقیل لہو فی ذالکا, لوگاں عرض کیتا کہ بلا ساری دنیا نماز پڑھنی ہے, وضو کرنے ویلے رنگ پیلا پہ بننا ہے, کھلونے ہو تے گھبراہٹ نال کمنے ہو, کی وجہ ہے؟ فرمایا تدرون بین یدی من اقومو ولے من اناجی, اور تو پتہ نہیں کہ میں کس نے سامنے کھڑے ہونے واسطے جا رہا ہوں تے کس نی بارگاہ وچ میں اپنی دل نی آرزواں پیش کرساں, اس ذات تک کے تے ڈر کے تے میں ایک کمنا. اے اتقاکم نہ میں نہ تکو کہ اتقاکم وچ یہ بھی آنن کہ نہیں جی. اتقاکم فلما حج اراد ان یلبیا, جس وقت آپ ارادہ کیتا حج دا تے آپ تلبیہ سارے حجی پڑھنے نا لبیک اللہم لبیک سارے پڑھنے نا, تے جس ویلے سارے پڑھیا نا فرتعدا, آپ کم گئے, امام زین العابدین کم گئے, تلبیہ نہیں پڑھے آپ. وقالا اخشا, اللہ اکبر, قربان جائیے تیرے زین العابدین, فرمایا اخشا ان اقول لبیک اللہم لبیک فیقال لی لا لبیک. آہنن میں ڈر رہا ہوں کہ زین العابدین سجاد لبیک کہے کہ اللہ میں حاضر ہوں, سارے آہنن نہ لبیک اللہ لبیک میں نے حاضر ہوں, تے اللہ کدھر آواز آوینجے کہ زین العابدین تیری حاضری مینو قبول نہیں, تے میں کدھر جاساں. اس واسطے میں ڈرنا, میں لبیک جوگا نہ, لبیک آکھنے جوگا نہ, میرا یہ شکل نہیں. یہ اتقاکم کا معنی ہے. اتقاکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب جو غور کرے وہ طبقہ جو اہل بیت کے خلاف زبان کھولتا ہے, توہین کرتا ہے, یہ واقعات پڑھے اور دیکھے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے یہ ان پر اطلاق ہوتا ہے کہ نہیں, یہ اللہ کے نزدیک معزز ہیں کہ نہیں, اور جو اللہ کے نزدیک معزز ہو اس کی اگر کوئی بے عزتی کرے, تم کرو یا کوئی کرے, اس کی اپنی کیا حیثیت ہے, کیا اللہ اس سے کل سلوک کیا کرے گا, یا دنیا میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, یا ہونا چاہیے. فشجو ہو علی التلبیت, لوگاں آخیا قبلہ حج کرنا آیا ہوں لبیک ساری دنیا بھی آنی ہے, تسی بھی آگ چھڑو. وہ بے سہیں گے, بولو تو صحیح, بولو تو صحیح ہو, بولنا میں پیا تے سہیں تسی گئے ہو. لوگ آخیا قبلہ لبیک آکھو اللہم لبیک, سارے حاجی پہ آنن, حج واسطے آیا, یہ بڑا ضروری ہے. فشجو ہو, لوگاں ابھاریا, حوصلہ دیتا, سرکار کوئی نہیں ہونا, تسی آکھو. آخو لگے نہیں ماں ڈر لگنا, اللہ آخے تنی حاضری قبول نہیں, منڈے عمل ہے جے نہیں. انکسار دیکھو زین العابدین کا ہے جی. اور سیدو جڑے نخرے نال تسی ٹنگ نہیں رکھنے ہو زمین تے ہے جی,
تے غرور تواڈے اتنے وچے کہ اسی سیدہ ساڈے کولوں دنیا ساری کم تارے تیری سیادت کا کوئی یقین نہیں ہے کہ تو سید ہے بھی یا نہیں، لیکن جس کی سیادت پر مہر لگی ہوئی ہے، جو فاطمۃ الزہرا کا ڈائریکٹ پوتا ہے اور حسین کا بیٹا ہے، امام محمد کا باقر کا باپ ہے اور امام جعفر صادق کا دادا ہے، موسیٰ کاظم کا پردادا ہے، وہ آہنا پہ میں لبیک جو گا نا اللہ نہ کر چھوڑے، وہ تو بن کے آیا ہے نہیں جا، تو اس قابل نہیں ہے جا۔ لوگاں آخیا حضور آنکھ چھوڑو، ساری دنیا بھی آہنی ہے، حج تے آئے ہیں، اٹھنی تے بیٹھے، اٹھو تے امام زین العابدین ہے جی، آپ اٹھتے بیٹھے تے فلما لبا لوگاں دے آخیا سارے حضور مہربانی کرو، آپ تلبیہ پڑھیا لبیک آخیا ہے جی، فلما لبا غشی علیہ فسکت عن الراحلۃ، تے جس لئے تلبیہ پڑھیا نا لبیک اللہم لبیک تے غش آ گئے، نہیں برداشت کر، بے ہوش ہو گئے اور اٹھے تو ٹیپ ہے آپ تلے زمین تے۔ اے تقوی دا میں نے اور اتقاکم کا یہ مفہوم ہے جو تم میں سے سب میں سے ڈرتا ہو، اور آپ دیکھ لیں کہ اتقاکم صدیق اکبر کے متعلق آیا، اتقا تو سب سے زیادہ ڈرنے والے ثابت ہوا، صحابہ میں سب سے ڈرنے والے اور متقی حضرت صدیق اکبر، اور امام زین العابدین کے دور میں جتنے صحابہ تھے سب میں سب سے زیادہ ڈرنے والے اہل بیت میں اور صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین کے جو جوان نسل تھی اس وقت، سب میں زیادہ ڈرنے والے امام المتقین اتقاہم و اکرمہم امام زین العابدین تھے۔ آخری جملہ وہ مزہ آ رہا ہے کہ جملہ سناوا نے کہ تساں نیڑے تریڑے وجنا تو میں گولڈ شریف وجنا ہے واپس ہلے، سمجھ آئی نا؟ سنو دور بڑا وجنا، ایک منٹ یہ آنا بابا میں دور وجنا ہے، بابا گل سن، عالم آخرت کتنا دور ہے؟ بہت دور ہے نا، کدے کسی تک کیا ہے؟ بہت دور ہے، اگلا جہان اور جی ہے فلانی گل کتنے، وہ تو جی اگلا جہان ہے بھائی، بہت دور ہے۔ تو جس لکھیاں نوٹیاں بھی جان تے نال ہی کول ڈنڈ پانے رہو تو کہنا دور ہے، تے اکھیاں نوٹ کے چلے ونجو تے کول ہے، اکھ نوٹو تے اگلا جہان نے، اکھ کھولی رکھو تے اگلا جہان نے، بہت دور ہے۔ شاعری بیان اشعار ترنم نال، میں کہ ترنم بڑا اپنی طبیعت ہونی تو میں پڑھنا، ہو سکنا آ گیا تے زوری میں نہیں آڑنا ہونا، جیڑی بھوک لگی ہوئے تے گراہ مارے اس نیچا سو رہے تے رجے تے گراہ مارے تے اگلا بھی باہر کٹنا ہے بندہ۔ میں نے اندر بھی خواہش آسی تو وہ آپ بلواسی، وہ آپ بلواسی۔ میں کیا آخیا کہ حضرت طاؤس بہت بڑے محدث ہیں، فرمانن کہ سمیت ہوں راوی روایت کرنا ہے کہ آپ ہر رات 1000 نفل پڑھتے سن، 1000 رکعت تھے۔ آنو ماں دا پتر کوئی سید صاحب اے جڑے بہت بڑے سید عالی نسب بن دین تے کم تکو فرض نمازاں نہیں پڑھتے، قرآن کدے نصیب نہیں ہوا الا ماشاءاللہ جساں اللہ توفیق دیتی ہوئے، قرآن دا لفظ نہیں پڑھ سکتے تے سیادت نماز کدے نہیں پڑھی، نماز بازار نہیں آتی، نماز نہیں آتی، فخر نسب پر کر رہے ہیں، نسب کا کوئی حیثیت نہیں ہے، صفات پر میں نے پوری بحث صفات پر کی ہے۔ صفات ہیں، صفات جس میں بھی پائی جائیں گی، اگر صفات ہیں اور نسب بھی ہے تو پھر 2 گنا شرف حاصل ہے تجھے کہ ایک اعلی خاندان کا فرد ہے اور صفت بھی تجھے اونچی ملی ہے، نسب ملا ہے تو امام حسن کا ملا ہے، بلڈ ملا ہے، خون ملا ہے تو حسنی ملا ہے، خون ملا ہے تو حسینی ملا ہے، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہے تو، اور تجھے نسب ملا ہے تو غوث پاک کا بیٹا ہے،
تیرا نام ماں باپ نے مہر علی رکھا. تیرا بلڈ غوث پاک کا بلڈ ہے. غوث پاک کا خون امام حسن کا خون ہے. حسن کا خون فاطمہ کا خون ہے. فاطمہ کا خون محمد مصطفیٰ کا خون ہے. شرف دیکھا آپ نے؟ کیا دست بدست آئی ہے ہم تک مستی. کیا شرف ہے یہ سلسلۃ الذہب ہے. لیکن مہر علی نسب کا نام نہیں ہے. مہر علی کے خاندان کے اور لوگ بھی وہاں اب بھی ہیں، لیکن مہر علی ایک ہی ہے. خون کی وجہ سے نہیں، خون کے اس کے اور برادری بھی ہے، سارے ہیں. صفت کی وجہ سے، صفت کی وجہ سے اور صفت علم کی وجہ سے. اس نے علم حاصل کیا. اللہ نے وہ دماغ دیا تھا کہ آج علم کے حوالے سے، فقر کے حوالے سے پوری دنیا پر، دنیا فقر پر چھا گیا. تو اس کی شہرت کی وجہ بھی اس کا نسب نہیں ہے. کیا صرف پیر مہر علی شاہ دنیا میں سید ہے اور کوئی سید نہیں؟ لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں. سید بہت ہے، جسم کے حساب سے سید بہت ہیں، صفت کے حساب سے کوئی ہے. جو صفت کے حوالے سے سامنے آیا ہو. میرے دادا کو نسب بھی اعلیٰ ملا، بلڈ بھی اعلیٰ ملا، خون بھی اعلیٰ ملا، نسب بھی اعلیٰ ملا، خاندان بھی اعلیٰ ملا، قبیلہ بھی اعلیٰ ملا، اور صفت بھی اعلیٰ ملی، صفات بھی ملی. علم نحو ہو، علم صرف ہو، علم معانی ہو، علم بدیع ہو، علم حدیث ہو، علم تفسیر ہو، علم استرلاب ہو، کیمیا ہو، سیمیا ہو، ریمیا ہو، ہیمیا ہو. یہ جتنے علوم اور اس کے علاوہ موجود ہیں، اللہ نے اس کو دسترس دی تھی. علم قافیہ ہو، علم موسیقی ہو، علم بدیع ہو، علم معانی ہو. یکتائے روزگار تھا تو صفات نے اس باڈی کو اٹھا دیا. اس باڈی کو دنیا چومنے لگی جس میں یہ صفتیں تھیں. قبر کو آپ کیوں چومتے ہیں؟ اس میں باڈی ہے. اور باڈی کو کیوں چومتے ہیں؟ صفتیں ہیں. گل سمجھ آ گئی؟ تو مطلب ہے کہ جس کے اندر صفات ہوں، خوبی ہو، علم ہو، دانائی ہو، تقوی ہو، کمال ہو، اس کی عزت کرو. وہ عزت کے قابل ہے. صرف بزرگوں کے گھر، اولیاء کے گھر، پیروں کے گھر پیدا ہونے سے کسی پیر کا بیٹا معزز نہیں ہو سکتا. اور نہ وراثت سب کو مل سکتی ہے. اپنی طرف گھسیٹتے رہے تو گھسیٹتے رہے. پراپرٹی دنیا کی اور چیز ہے، صفات کی پراپرٹی اور چیز ہے. صفات کی پراپرٹی ایسی ہے، دنیا کی تو تقسیم ہو جاتی ہے. انا، لولا، کانا، گنجا، بد شکلا، کوڑا، لنگڑا. پتر بھی ہوئے تے حسین یوسف جا ہوئے، علم والا ہوئے، چوٹی دا امام راضی ہوئے، غزالی ہوئے، سونا ہوئے، ساریا خوبیاں ہون. اس گنجے لوڑے تو اس نو دونوں نو حصہ برابر ہی مل سی. شریعت میں حصہ دونوں کو برابر ملے گا. یوسف کو بھی اتنا ملے گا، بنیامین کو بھی اتنا ہی ملے گا. لیکن بنیامین اور یوسف میں کیا فرق ہے؟ یہ زلیخا سے جا کر پوچھ، یہ مصر والوں سے پوچھ. جس وقت قدم رکھا مصر میں یوسف نے تو اثر نو خون ہستی میں روانی آ گئی. اثر نو خون ہستی قدم رکھا. یعقوب کے بیٹے سارے 11 پتر آئے، لیکن اس کلے نے جس نے قدم رکھیا بازار مصر تے اثر نو خون ہستی میں روانی آ گئی. یہ پیسے تو بغیر میں کرنا پیانے یہ سید آپ کہنے والے انہیں نے کسی کے دے سن ہے جی. ہاں یہ پیر تے مولوی تے سید کسی پیسہ نہیں دینے بیچارے آپ لوگوں کو کہنے. میں اللہ واسطے کر رہا
السر نو خون ہستی میں روانی آ گئی. یعقوب نہ پتر آیا وہ 11 بھرا اور بھی ایس پر پتہ نہیں سا کہ اللہ دے کے بھیجیا. ایک باری مصر نے بازار وچ قدم رکھیا ہے جی. اثر نو خون ہستی میں روانی آ گئی. مصر جھوم اٹھا زلیخا پر جوانی آ گئی. اور پورا مصر مست ہو گیا ہے. حسینہ دے بادشاہ نے قدم رکھے. بندے سارے نے کہ نہیں پیو ایک ہے کہ نہیں پتر 11 تے بر میں وقت پا چھڑیا پورے مصر نو. کسی نو نبوت نہیں دتی ایک نو دتی یوسف نو ایک نو دتی تے 11 کو نو سجدہ کروایا. آؤ تساں کھوے سٹیا آؤ ہن اسی اگے سجدہ دیو کیونکہ اسی نو سجدہ ہے. آؤ یعقوب دے پتر ہونے وچ نسب تہاڈا اس دا خون ایک ہے کوئی فرق نہیں لیکن میں نے اس کو یوسف بنایا ہے تم اس کے بھائی ضرور ہو. لیکن آؤ میں کہتا ہوں سجدہ دو. سجدہ میرے سوا کسی کو ناجائز ہے لیکن اللہ جمیل و یحب الجمال. میں بھی سونا تے سونیا پسند کینا تے اسا میں کٹ کٹ کے حسن دیتا ہے. اس حسن اگے سجدہ کرو چکو اپنے کرتوت جڑے اس نال دشمنیاں کیتیاں نے انہاں کول توبہ کرو تے آکھو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. اے یوسف اللہ کی قسم ہے کہ آج اللہ نے تجھے ہم پر غلبہ دیا ہے یہ کہو اور سجدہ دو. سجدہ دیتا تے پھر یوسف سجدہ ہے کہ نہیں سجدہ. یوسف دے دوے پران لیکن سجدہ تے مطلب ہے تسی پہ نہ کرو نا. وہ ہی نے جڑے چک کے انہوں نے کھوے سٹیا سی وہ سجدہ دیندے سن توبہ. لیکن حالات نے موڑ تروڑ کے جس لئے نلے چ پا کے ڈنگریاں دیو نا تیل تے مجھ جس لئے منہ نہ کھولے تے تیل نلے چ پا کے دیو تے پھر وینس کے نہیں اندر منہ نہیں کھولنا. جس لئے نلے چ پا کے تیل دے نا اللہ تے پھر بڑے بڑے پراواں بھی سجدہ کرنا پینا ہے چکنا پینا ہے جس لئے وہ چکاوے تے ہیں جی. میں تیل لی مثال دیتی نا تے پاویں مجھ کھا کے پھر ایڈا ایڈا آنا کڈی نہیں رتا تیل جے دیتا ہے تے پھر جس لئے اللہ تیل دے وے آکھے چوک میں جے آنا چوکے تھے ہاں تے پھر منوانا ہے. او منوانا جاننا ہے او منوانا ہے. بندہ کیا منوا سکتا ہے. وقت منواتا ہے عوام منواتے ہیں. عوام کہتی ہے کہ کون ہے کہ میں آخیا مصر جھوم اٹھا زلیخا پر. آخری گل اجزے اتقاکم کا ایک اور ثبوت فرمایا کہ حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین کو حجر اسود کے پاس سجدے میں گرا ہوا دیکھا تو آپ اللہ کی مالک کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے تھے یقولو عبیدوں کا بے فنائے کا تیرا یہ عاجز غلام تیرے سایہ دیوار میں آ گیا ہے. وسائل کا بے فنائے کا اے میرے مالک اے زین العابدین تیرے درد منگتا تیرے دیوار دے سائے جا کے بیٹھا ہے. سجدہ ریز ہے. فقیروں کا بے فنائے کا اے میرے مالک تیرا منگتا تیرا محتاج تیرے سایہ کرم میں آ گیا بیت اللہ دے کول آ گیا تیرے گھر دے سائے چ بیٹھا ہے سجدہ کر رہی کرم کر میرے تے رو رہے سن آپ امام زین العابدین. تو فرماندے حضرت طاؤس فرمانے میں ایک گلاں سن کی دیا دعاواں اے رونا اے زاری سنی نا جس لئے میں تے فواللہ ما دعوتو بہا فی کربن قطو الا کشف عنی. اللہ دی قسم ہے کوئی دنیا تے میری سخت مصیبت آئی ہے
امام زین العابدین دے اے لفظ دہرا کے میں سجدے ٹٹھا، اللہ نے میری وڈی مشکل حل کر دیتی۔ مطلب ہے کہ اتقا اور متقی لوگوں کے زبان سے جو نکلا ہوا لفظ ہو اس کا بھی ایک مقام ہے۔ جب اس کے اثرات فنا نہیں ہوتے تو جو کہنے والے ہیں وہ وقت گزرنے سے کب فنا ہو سکتے ہیں، چاہے ان کا زمین پر ذکر ہو یا وہ زیر زمین لیٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے حکم ہوتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا دلہن کی طرح۔ میں بھی حی ہوں، میں بھی قیوم ہوں، تیرا تعلق حی قیوم سے ہے، نہ میرے لیے مرنا ہے، تیرا مجھ سے تعلق ہے، میں تجھے بھی زندگی عطا کر رہا ہوں۔ وَعِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو یہ ساری کائنات مظاہر صفات ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں بنایا ہے، یہ قبیلوں اور خاندانوں کا جو تعارف ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ باہمی عارضی تعارف کے حوالے سے ہے، ورنہ ہماری پہچان صفات کی حوالے سے ہے۔ جتنی جس کے اندر صفات ہوں گی اس کا نام اتنا ہی روشن ہوگا اور اس کا عند اللہ مقام بھی بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے جو اس سے زیادہ ڈرتا ہے، اور ڈرنا نسب نہیں ہے، خون نہیں ہے، بلڈ نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، قبیلہ نہیں ہے، بلکہ ایک صفت ہے، ایک عمل ہے، ایک نظریہ ہے، ایک نقطۂ نظر ہے، ایک احساس ہے۔ ایک احساس کا نام ہے ڈرنا۔ متقی ہونا ایک صفت ہے۔ تو یہ اپناؤ گے تو بارگاہ باری تعالیٰ میں عزت پاؤ گے۔ ان الفاظ کے ساتھ مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ میں نے آپ کو اللہ کی طرف بلایا اتنی دیر تک، آپ سنیں میرے اس جملے سے بھی معزوز ہوں کہ میں اذان کو ویسے تو نہیں جانے دیتا کہ ابھی تک میں نے آپ کو اللہ کی طرف بلایا، اب آپ کو اور مجھے اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ میری طرف۔ اذان ہو رہی ہے نا مغرب کی، اٹھیے نماز پڑھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔